رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے: افحسبتم، کیا خیال ہے؟ بہت روب ہے اس لفظ، طاقتور، بھرپور انداز میں بات کرے. افحسبتم، کیا خیال ہے؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے. کماتے رہو، مر جاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو، بناتے رہو اور مر جاؤ. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، واپس نہیں آؤ گے. جس نے پیدا کیا اس کے پاس واپس نہیں آؤ گے. كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. جیسے تمہیں پیدا کیا تھا ایسے ہی تمہیں واپس بلاؤں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے اور یہ میں کر کے دکھاؤں گا. ایک زمانہ کہتا آیا، آج بھی کہہ رہا ہے، آگے بھی کہتا رہے گا: ہیہات ہیہات لما توعدون. کچھ نہیں موت کے بعد، سب مولویاں دے چکر ہے، کچھ نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. بس مر گئے، مٹی ہو گئے، لہذا موج کرو. کوئی آیا ہے قبروں سے اٹھ کر؟ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کوئی آیا ہے قبر سے نکل کر؟ کتنوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں، پانی میں بہہ جاتے ہیں، جانور کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ مٹی میں دبا دیتے ہیں. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کون آیا ہے قبر سے اٹھ کر؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈیاں چورا چورا ہو کے ریت بن گئی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ ولید بن مغیرہ آیا. ولید بن مغیرہ، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی پرانی
ایسے ہاتھ پہ رکھا اور ہمارے نبی سے کہا یا محمد اتزعم ان ربک یحیی هذه وهي رمیم. اس کو ایسے انگوٹھی سے مسئلہ، وہ کمزور تھی، وہ بالکل ریت بن گئی، پھونک ماری اور ہوا میں اڑ گئی. تو کہنے لگا اے محمد کیا تیرا دعویٰ ہے کہ تیرا رب اسے زندہ کرے؟ ان ربک یحیی هذه، یہ زندہ ہوگی. تو میرے نبی نے تو جواب دینا ہی تھا، پر اللہ خود آ گیا جواب دینے. جبریل آ گیا تاکہ میرے نبی اس کو جواب دے. کیا اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. دیکھو گندے پانی سے بنے ہوئے انسان کو جسے میں نے ایک نطفے سے بنایا. الم يكن نطفة من مني يمنى، تجھے یاد نہیں جب تو ٹپکتی ہوئی منی تھا؟ الم نخلقكم من ماء مهين، تمہیں یاد نہیں جب میں تمہیں ایک ناپاک پانی سے بنایا؟ انا خلق الانسان من نطفة امشاج، تمہیں یاد نہیں میں نے تمہیں مرد عورت کے پانی سے ملا کے بنایا؟ اب مجھ سے کہتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اب مجھے پرانی ہڈیاں دکھا کر پھونک مار کے ہوا میں اڑا کے اپنی اوقات بھول کے، اپنی پیدائش بھول کر، اپنا ماں کے پیٹ میں بننا بھول کر، دنیا میں آنا بھول کر، موت بھول کر مجھ سے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، انہیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا قل، کہو انہیں یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پیدا کیا. کچھ نہ تھا اسے اللہ نے بنایا، پھر اس کو مارا، وہی زندہ کرے گا. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، یہ درخت اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تمہارے ہاں تو یورپ میں بڑے درخت ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ ایک ایک درخت، ایک ایک پتا تیرے رب کی نشانی میں ہے کہ اس نے اس کے اندر آگ بھری ہے جس سے تمہارا چولہا جلتا ہے. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ان کو بتاؤ جن کی عقل پہ پردہ ہے کہ جس اللہ نے زمین کو بچھایا، آسمانوں کو اٹھایا، چاند تاروں پر اپنی حکومت کا سکہ جمایا، دن رات کا نظام چلایا، موسم بدلے، بادل لایا، بارش برسائی، پانی زمین میں اتارا، غلے نکالے، دن رات کے لمبے چھوٹے ہونے کے نظام بنائے، جوانی بڑھاپے کے نظام بنائے، اس سے پوری طاقت ہے کہ ان ہڈیوں کو زندہ کر کے دکھا دے گا. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، واپس نہیں آؤ گے، بیکار پیدا ہو گئے، کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا. ایک سبزی بیچ رہا ہے، گزارا ہی نہیں ہو رہا. ایک شراب بیچ رہا ہے، پلاٹ خریدے جا رہے ہیں، سویا ہوا ہے، دیکھ نہیں رہا. ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، سو گیا ہے. غافل ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، غافل نہ سمجھو اسے، سب دیکھ رہا ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چھپنا بھی چاہے نہیں چھپ سکتی. وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. کدھر جاؤ گے؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، مشرق اس کا، مغرب اس کا،
یورپ اس کا، ایشیا اس کا، آسٹریلیا اس کا، امریکہ اس کا، افریقہ اس کا، صحرا اس کے، دریا اس کے، بادل اس کے، بجلی اس کی، زمین آسمان، مشرق مغرب، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا بادشاہ، رب المشارق والمغارب، مشارق مغارب کا بادشاہ، یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو لگام دے کے کھڑا کرنے والا، کائنات پر پوری طرح حاکم حکمران، الارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ کون ہے اتنی بڑی کائنات پر حکمرانی؟ ہمیں تو اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، اور وہ یوں کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها۔ تمہارے اٹلی میں کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، اس کو یورپ میں پھیلاؤ، امریکہ میں پھیلاؤ، جنوبی امریکہ میں برازیل کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، اس سے پھیلاؤ، افریقہ میں خود گیا ہوں کئی دفعہ، ان کے جنگلوں کو دیکھ کے ویسے ڈر لگتا ہے، ان جنگلوں میں پھیلاؤ، ایشیا کے جنگلوں پر پھیلاؤ، پھر میرے اللہ کی بات سنو، وہ کہتا ہے پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب سے پوچھ کر، پتا بھی گرتا ہے تو تیرے رب کے علم میں گرتا ہے، کتنے گر گئے پتا ہے، کتنے باقی ہیں پتا ہے، کتنے سبز ہیں پتا ہے، کتنے پیلے ہو گئے پتا ہے، کتنے آج گرے معلوم ہے، ابھی نہیں گرے کل گریں گے، وہ پہلے سے پتا ہے، جو کل گریں گے ان کا پہلے سے پتا ہے۔ پھر چلو درخت تو کھڑے ہوئے ہیں، بارش تو ہو کے چلے گی، میرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تمہارے یورپ میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں، اور پوری کائنات میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں، اور سمندر پہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں، اور پہلے دن سے آج تک کتنی ہو چکی ہیں، آج سے آئندہ کتنی ہوں گی۔ میرا تیرا رب کہتا ہے کہ ان کے قطرے بھی گن کے اتارتا ہوں۔ علم علم لا تراہ العیون، دیکھنا چاہو نظر نہیں آتا، لا تراہ العیون لا تدرکہ الابصار، اتنا دور ہے، دیکھنا چاہو نظر نہیں آتا، سوچنا چاہو لا تخالطہ الظنون، تمہارا خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، خیال کی رفتار تو روشنی سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن میرا اللہ اپنی ذات میں کیسا ہے کہ لا تخالطہ الظنون، خیال بھی اس تک نہیں جاتا۔ لا تخالطہ الظنون، خیال بھی اس تک نہیں جاتا۔ اچھا جو اتنا دور چلا گیا تو ساڑھی کہیں سن لی، ساڑھی کون سن لی؟ جس وقت وہ کہہ رہا ہے لا تراہ العیون، آنکھوں سے دور رہتا ہوں، جس وقت وہ کہہ رہا ہے لا تدرکہ الابصار، تمہاری آنکھ مجھ تک آ ہی نہیں سکتی، جس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے لا تخالطہ الظنون، خیال بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اسی وقت اسی لمحے میں وہ یہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ دیکھنا چاہو تو نظر نہیں آتا، ڈھونڈنا چاہو تو تمہیں کہیں جانا نہیں پڑتا، تیری شہرک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ مجھے دیکھنا چاہو تو دوربینیں تو ٹوٹ جائیں، مجھے بلانا چاہو تو آواز دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کی دھڑکنوں سے یا اللہ کہو تو لبیک کہے گا، کیونکہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ۔ وہ کیسا ہے؟ القیوم، ہمیشہ قائم۔ وہ کیسا ہے؟
لا تأخذه سنة، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کا تنہا بادشاہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی حال فیوچر کا سارا علم اس کے سامنے۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اس کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، کائنات میں وہ نور ہی نور ہے۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ وہ ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں کیا بنتا ہے وہ جانتا ہے، کیا بننے والا ہے وہ جانتا ہے۔ اندر میں بچہ ہے، بچی ہے، انڈے میں مرغی ہے، مرغا ہے۔ ایک مچھلی 3000 انڈے دے دیتی ہے، چھوٹی مچھلی، اور مچھلیوں کی تعداد کو اللہ کے سوا جانتا نہیں، ان کے انڈوں کو کون گنے گا؟ تیرا رب ان کے انڈوں میں کیا بن رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ کیسا ہے ہمارا اللہ؟ نور السماوات والارض، کیسا ہے ہمارا اللہ؟ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ وہ ہے کہ تم اٹھلی والے سجدہ کرو نہ کرو، کل کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تم اٹھلی والے اسے یاد کرو نہ کرو، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ ہر ایک جاندار بے جان، دن کا ذرہ اللہ کی تسبیح میں ہے، اسے تمہاری تسبیح کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تم محتاج ہو اسے یاد کرنے کے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم یاد نہیں کرو گے تو کوئی گھاٹا پہ جائے گا، یا تم سجدوں میں پڑ جاؤ گے تو کوئی وعدہ ہو جائے گا۔ وہ گھاٹے سے بھی پاک ہے، وعدے سے بھی پاک ہے، وہ کم بھی نہیں ہوتا، وہ زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس کے خزانوں میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، ہر صفت میں اللہ کیسا ہے؟ صرف قرآن سے بتا رہا ہوں اللہ کیسا ہے۔ لو کان البحر مدادا، سمندر سیاہی بنا دو، پھر کیا کرو؟ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت کاٹ کے قلم بنا دو، پھر کیا کرو؟ ساری دنیا کے انسان بھی آ جاؤ، جنات بھی آ جاؤ، فرشتے بھی آ جاؤ، جبریل بھی آ جائے، میکائیل بھی آ جائے، اسرافیل بھی آ جائے، اسرائیل بھی آ جائے، کیا کرو؟ تو اللہ کو لکھو اللہ کیسا ہے، اللہ کو لکھو اللہ کیسا ہے۔ اور تمہارے لکھنے کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ 7 سمندر سیاہی اور قلم وہ جو گھسے نہیں، تم لکھو، اللہ تم پہ علم ڈالے، لکھو۔ اب تم تھک جاؤ تو نبیوں کو، ولیوں کو بلا لینا، اور ابدال بلا لینا، علماء بلا لینا، صوفیاء بلا لینا، اور اللہ پاک کے محبوب مقرب بلا لینا۔ وہ تھک جائیں تو نبیوں کو بلا لینا، وہ تھک جائیں تو رسولوں کو بلا لینا، وہ تھک جائیں تو بڑے رسول ابراہیم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ان کو بلا لینا، وہ تھک جائیں تو میرے محبوب کو بلا لینا، جو کل کائنات میں سب سے بڑے نبی، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، جتنے لفظ لفظ چھوٹے ہیں میرے نبی کی ذات اس سے بلند و بالا تر ہے۔ میرے رب نے پیار سے کبھی محمد کہا، کبھی احمد کہا، کبھی ماہی کہا، کبھی حاشر، کبھی عاطف، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی مبشر کہتا ہے، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، اور کبھی رؤوف، کبھی رحیم، کبھی حریص، کبھی عزیز، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وہ اتنے الفاظ لایا ہے اللہ اپنے حبیب کے لیے کہ ایک ایک لفظ کے اندر کل کائنات میں چھپا دوں تو سکڑ کے سمٹ کے ایک کونے میں بیٹھ جائے۔ جیسے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ بالنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کافر اعتراض کر رہے ہیں، میرا اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، وکالت بھی کرتا ہے، گواہیاں بھی دیتا ہے۔
وکیل گواہی نہیں دیتا، وکیل دلیل دیتا ہے، وکیل قسم نہیں اٹھاتا، وکیل دلیل دیتا ہے، اور میرا اللہ اپنے حبیب کے لیے وکیل بن کے دلیلیں دیتا ہے، گواہ بن کے قسمیں اٹھاتا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم والنجم اذا ہوا، یہ گواہ بن رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے، آگے دلیل دے رہا ہے وکیل بن کے، ما ضل صاحبکم وما غوا، کیسا ہے اس کا بول، کیسا ہے، ما ينطق عن الهوى، کبھی خواہش کا بول بولا ہی نہیں، کیسے بولتا ہے، ان هو الا وحی یوحا، یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ ان کی زبان پر اتارتا ہے، ان کا بول اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، یہ وہ بولتے ہیں، یہ نظر میں مصطفیٰ ہیں، نظر آنے میں مصطفیٰ ہیں، اور زبان پہ اللہ بول رہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، آسمان سے حکم آتا ہے، آسمان سے وحی آتی ہے، زبان پر آتی ہے، اور آپ کا ہر بول میرے اللہ پاک کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى، لانے والا جبریل ہے، وہ بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وہ مقام بیان کیا ہے جو آج تک کسی نبی کے تصور میں نہیں، خواب میں نہیں، خیال میں نہیں۔ كان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، وہ علم دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا، فاوحى الى عبده ما اوحى، وہ علم دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، مجھے قسم ہے روشن دن کی، مجھے قسم ہے کالی رات کی، تیرے رب آپ پہ ناراض نہیں، آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ ایک اور ترجمہ، والضحى واللیل اذا سجى، والضحى مجھے قسم ہے آپ کے روشن علم کی، اور مجھے قسم ہے آپ کی ستاری کی چادر کی، جس میں آپ اپنے گناہگاروں، اپنے امت کے گناہگاروں کو چھپا دیتے ہیں، ان کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ والضحى واللیل اذا سجى، ایک اور ترجمہ، یہ سارے امام راضی لکھی ہیں، والضحى یہ سب سے خوبصورت ترجمہ ہے، اور اگلے مضمون کے ساتھ یوں میل کھاتا ہے، والضحى، میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجى، مجھے آپ کے خوبصورت زلفوں کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى، بھلا میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، بھلا میں آپ کا ناراض ہو سکتا ہوں، تیرے لیے تو سب کچھ بنایا، تیرے سے ناراض ہو جائے، تجھے جنت کی چابی دی، تجھے مقام محمود دیا، تجھے اپنا جھنڈا دیا، تجھے شفاعت کا حق دیا، تجھے نبیوں کا سردار، تجھے رسولوں کا سردار، تجھے کل کائنات کا سردار بنایا، تیرے طفیل شفاعت، تیری شفاعت کے ساتھ حساب ہوگا، تیری شفاعت کا طفیل پل پار ہوگا، تیری شفاعت کا طفیل جنت کا در کھلے گا، آپ کے جنت میں جانے کے بعد کسی کو جنت میں جانے کا حق ملے گا، بھلا میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن سارا میرے نبی کی تعریف کرتا ہے، پر یہ آیت بالکل آخر کی آیت ہے، آخر کی آیت ہے، آخر کی آیت ہے کہ جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، رسولوں سے کہتا ہے اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، انسانوں سے کہتا ہے اللہ کو راضی کرو، وہ اللہ جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ اللہ یہاں اس آیت میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کر دیا، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ کائنات کا سردار بنایا، میرے تیرے بھاگ جاگے ہمیں اس کو امتی بنایا، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، تم اٹلی میں تو بغیر ویزے کے آ سکتے ہو، ہیرا پھیری کر کے، جنت میں بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، تمہیں لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے ماں کی گود میں دے دیا، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لگواؤ، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مرنے سے پہلے محمدی ویزا لگواؤ، اگر اس حال میں موت آ گئی تو ویزا ریجیکٹ ہوا تو بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے، بڑا اوکھا کام ہے، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، ایک ہی ہستی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے حبیب بتا دے اٹلی والوں کو
کہ مجھے تیرے رب کی قسم. واہ، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم. اللہ قسم یوں اٹھا رہا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. یہ اظہار محبت جب آخری درجے کا ہو تو یوں عربی میں کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. اٹلی والوں کو نہیں پتہ، انہیں بتاؤ کہ جب تک تیری غلامی میں نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ اندر میں اترتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے. ہاں میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، کائنات کے سردار کسی کی پیڑھی عالم تک نہیں جاتی. واحد ہستی ہے جس کی پیڑھی عالم تک جاتی ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن وعد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دود بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعبا بن عیل بن زیشان بن عیسر بن عطناس بن ایهام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عور بن عرام بن حیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائد بن عاطر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. ہاں میں کیا کہہ رہا تھا، میرا اللہ کہہ رہا ہے مجھے جاننا چاہتے ہو تو میں تمہیں مثال دیتا ہوں. سمندر سیاہی بناؤ، درخت قلم بناؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ، انسان جنات فرشتے جبریل میکائیل اسرائیل اسرائیل عرش کے فرشتے وہ تھک جائیں، ولیوں کو بلاؤ، علماء کو بلاؤ، کتب بناؤ، ابدال بلاؤ، وہ تھک جائیں. نبیوں کو بلاؤ، وہ تھک جائیں. رسولوں کو بلاؤ، وہ تھک جائیں. 4 بڑے رسول بلاؤ، وہ تھک جائیں. میرے حبیب کو بلاؤ، ان سے کہو مجھے لکھو، تو آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثله مددا. آدم سے لے کر آخری رسول تک اور پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے جنات فرشتے یہ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی. چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ، چاہے اتنے اور سمندر لے آؤ، وہ اللہ جسے زوال نہیں. ہائے ہائے عاشق باللہ کو موت نے جھٹکا دیا، بڑا ظالم بادشاہ تھا ہے. یا من لا یزال ملکہ، یا من لا یزول ملکہ، ارحم من زال ملکہ. جب اس کو موت نے جھٹکا دیا 34 سال کی عمر کی صرف، کہنے لگا ہے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس پہ رحم فرما جس کے ملک پہ زوال آ گیا. سکندر یونانی ہمارے علاقوں کو خون میں نہلا دیا، اس نے ٹیکسلا تک خون کی ندیاں بہا دی. میرا ضلع ملتان ہے، وہاں کے جانور ذبح کر دیے، اس کو تیر لگا جس سے زخمی ہوا. انسان کو قتل کرتا ہی تھا، ملتان کے جانور بھی ذبح کروا دیے کہ کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑو. گھر واپس جا رہا ہے، عراق پہنچا، بابل، عمر 25 سال 10 مہینے 8 دن 33 پورے نہیں اللہ عمر دیتے. بابل میں موت نے جھٹکا دیا، لاکھوں انسانوں کی کھوپڑیاں کھڑی کرنے والا
بے بسی سے بستر پر تڑپا اور کہا ہے کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے چند دن ادھار دے دے، مجھے اپنے گھر پہنچنے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے چوہے کی طرح عراق میں مارا کہ ظالم تیری بادشاہی کا سارا تکبر میں یہاں نکال کے آنے والی دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی خاک سارا، جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عجرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو تم ہے رمو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، اجل تیرا کر دے گی بڑھا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اولاد بھی کہہ رہی تھی دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جاؤ، یعنی مغرور لے یا پھر دعا کرو اماں جی سوکھے ہو جاؤ، ابا جی سوکھے ہو جاؤ، انہی کاموں سے اولادوں سے یہ سنا ہے کہتے ہوئے دعا کرو جی ابا جی سوکھے ہو جائیں، تو یہ کیا ہوا، مجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، کہ اولاد بھی تنگ ہے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہر تو حوث کو چھوڑ دیا، متلیس ملیس پھرے مارا، قصہ اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا دونی بندہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب گھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا بنجارا، جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو، اجڑے قبرستان دیکھو، اجڑی حویلیاں دیکھو، تم یا جب بادشاہ لوگ پیسے جوڑ پاکستان میں محل بنا رہے ہیں، خالی محل پڑے، یا تمہارا پیسہ شادیوں پہ لگ رہا ہے، یا چار کنال کے گھروں پہ لگ رہا ہے، یا لڑائیوں پہ لگ رہا ہے، یا کسی کو شیطان اشکل دیتا ہے وہ سیاست میں کھڑا ہو جاتا ہے، تمہارا پیسہ کسی کے الیکشن پہ لگ رہا ہے، کسی شادیوں پہ لگ رہا ہے، سیاست پہ لگ رہا ہے، لڑائیوں پہ لگ رہا ہے، چار بندے کے کوٹھیوں پہ لگ رہا ہے، اسی لیے آئے ہو یہاں، یہی مقصد ہے زندگی، کوئی اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کیسی کمائی ہے، حلال حرام کٹلی میں آ کے ختم ہو گیا، اللہ کا راج کٹلی میں آ کے ختم ہو گیا، میرے رب کی حکومت ختم ہو گئی، نہیں، چپے پر ذرے پر وہی رب ہے، جب اس نے کہا ہے حرام نہ کھا نہ بیچ، بٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یا موت سے ٹکر دے کے دکھا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا منکر نکیر کو کلاشن کو ٹھوک دینا، یا جبریل کا سر یا اسرائیل کا سر اڑا دو، یا اللہ کی جنت اور جہنم کو ختم کر دو، یا یہ طرز بدلو، یہ زندگی بدلو، اللہ کی قسم دھوکے میں ہے، اللہ کی قسم دھوکے میں ہے، جو اللہ رسول کو ناراض کر کے کمائی کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، جوانی گزار رہا ہے، بڑھاپا گزار رہا ہے، گھاٹے میں چلا گیا، دھوکے میں ہے، فسوف ترى إذا انكشف الغبار أفرس تحت رجلك أم حمار فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، میں تیری آنکھیں کھولوں گا قیامت کے دن، جب تو دیکھے گا وہ جس کا تم مذاق اڑاتا تھا، جس کا تو انکار کرتا تھا، جس کا تو کہتا تھا آپ پہ دیکھی جاتی، آپ پہ دیکھی جاتی، یہ ہمارے پاکستان میں جملہ بہت چلتا ہے، آپ پہ دیکھی جاتی، نہیں، آپ پہ دیکھی جاتی نہیں، اللہ دکھائے گا
اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیرا اپنا پیپر ہے، پڑھ دیکھ کر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ہے میں مر گیا، اس نے تو ہر شے میری لکھ دی، میں کہاں جاؤں؟ این المفر، کدھر بھاگوں؟ آج نہیں بھاگ سکتے، کلا لا وزر، آج نہیں بھاگ سکتے، کہیں چھپ جاؤں؟ لا تخفى منكم خافية، آج نہیں چھپ سکتے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، آج ہر کیا دیکھنا پڑے گا، اللہ دکھائے گا، اندھیرے اجالے کے، جوانی بڑھاپے کے دکھائے گا، میلان لاہور ملتان گجرات کھاریاں کے کیے میں دکھائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا پیپر ہے، پڑھو۔ کچھ غلط لکھا ہے؟ نہیں۔ کوئی جواب دے سکتے ہو؟ نہیں۔ جو میں نے دیا تھا کیا کیا تھا؟ آتیت خولت وانعمت علیہ ماذا صنعت فیہا، جو میں نے دیا تھا اس نے کیا کیا؟ وکیف جمعتہ وفکرتہ وترکتہ اکثر ما کان فارجعنی آتک بہ کلہ، وہ تو میں نے نہیں چھوڑ کے آ گیا، کھاریاں چھوڑ کے آ گیا، گجرات چھوڑ کے آ گیا، بڑی باؤزی چھوڑ کے آ گیا، ملتان چھوڑ کے آ گیا، میدان چھوڑ کے آ گیا، وہ مجھے چھٹی دے میں لیکن اب ہونے گیا کہ آیا تھا، میں گیا کہ آیا، میرا لگے گا نہیں، پیچھے جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب اس پکار پہ کوئی لبیک نہیں ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کوئی بتانے والا آیا تھا؟ تو تم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا ما نزل اللہ من شیء انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے کہا تھا آپ پہ دیکھی جاتی کہ یہ شاید کو حکم بنتا، آپ پہ دیکھی جاتی تو اللہ کا دیکھ اقرأ کتابک، دیکھ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، دیکھ یہ تیرا کیا ہوا تیرے سامنے ہے۔ یہاں حلال میں چلو، حرام میں چلو، راستے کھلے ہیں، زنا کرو، نکاح کرو، راستے کھلے ہیں، شراب پیو، شربت پیو، راستے کھلے ہیں، شراب بیچو، دودھ بیچو، راستے کھلے ہیں، جھوٹ بولو، سچ بولو، راستے کھلے ہیں، ظلم کرو، انصاف کرو، راستے کھلے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب اللہ فیصلہ کرے گا، یہ امتحان کی جگہ ہے، حسین بھی آئے گا، یزید بھی آئے گا، ایسا ہی چلے گا یہ نظام، ایسا ہی چلے گا، شروع سے چلتا رہا ہے۔ اگر یہ فیصلے کا جہان ہوتا تو حسین کا سر نہ کٹتا، یزید تخت پہ نہ بیٹھتا۔ اگر یہ فیصلے کا جہان ہوتا تو اہل بیت کا خون پانی کی طرح نہ بہتا اور بیٹیاں بازار میں نہ کھلائی جاتی۔ یہ امتحان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ میرے بھائیوں، جس قوم کے پاس کربلا جیسی تاریخ ہو وہ بیٹھ کے شراب پیتے ہیں۔ یا اپنی تاریخ بھلا دو، آگ لگا دو سارے تاریخی ذخیرے کو، اور پیسہ بنانے والوں کو اپنا رہبر اور قائد مانو، ان کو سلام کرو۔ لیکن یہ کیا زندگی ہے؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، جشن میلاد النبی مناتے ہو، اور دشمنی میں تم غیروں سے بھی آگے ہو۔ رسم و رواج کا نام اسلام نہیں ہے، رسم و رواج کا نام اسلام ہوتا تو اتنا پاکیزہ ہستیوں کے سر نیزے پہ چڑھتے۔ ابن جاد کے سامنے حسین کا سر کٹا پڑا ہے، اور وہ دیکھ کر کہہ رہا میں نے ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا پر رونق چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، 2-3 دفعہ ماری تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ظالم، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا۔
میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لٹتے دیکھا، اس کے بوسے لیے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشرابي من ودادك صافيا والشرب من ماء المعين السراب إذا صاح منك البد فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب ورضوان من اللہ اکبر۔ یا اللہ تو راضی ہو جا مجھ سے کچھ، اگر تو ملا تو سب کچھ ملا، تو نہ ملا تو کیا نہ، چند یورو، چند ڈالر، چند پاؤنڈ، چند کوٹھے، چند مرلے، یہ کیا چیز ہے؟ تہ خواب مٹی کی چادر اوڑھ کے سونے والا کیوں غافل ہے کہ چند سکوں کے پیچھے ایمان کے سودے ہو گئے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کلمے کا تقاضا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ ہاں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کرتے ہوئے لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بول نکلتا لکھنے والا لکھتا ہے۔ کہاں بھاگے، کدھر جائیں؟ بھائیو، میں تیسری دفعہ آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ آج بہت بڑا مجمع ہے، یہاں کے لحاظ سے بہت بڑا مجمع ہے، اکثر نوجوان ہیں۔ اپیل کرتا ہوں اللہ رسول سے صلح کر، صلح کر، یہ بغاوت کی زندگی چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کا مذاق نہ اڑاؤ، پھر سارا دن حرام کرو اور کہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے کہ حسین کو نہیں پتا تھا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں کیا نقصان تھا؟ جنت تو واجب پہلے ہی ہوتی، جنت نہیں ملی، جنت تو چھوٹی چیز، جنت کی سرداری ملی ہوئی، ماں کا دودھ پیتے ہی مل گئے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، حرب کہتے ہیں لڑاکا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی پہلے والا نام، کہا نام اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے رکھے ہوئے، ان کے نام اللہ نے رکھے، ان کو سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی، نسل ذبح کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ او میرے بھائیو، ہم تو فرضی خیال میں آ کر حرام کریں، پتہ نہیں کل کی ہو جائے، پتہ نہیں کل کی ہو جائے، کل بچے نقی بڑھیں۔ حالانکہ ہر بچہ یہاں رزق لکھوا کے آتا ہے، اس کے سامنے تو نسل ذبح ہو رہی ہے، ذبح۔ صبر کی شفان ہے، کائنات کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہارا ہو، منصور جائے چپ سولی جتے جڑے واقف کو اسرارا ہو، سجنوں سر چاہی نبا ہو تھوڑے کافر کہن ہزارا ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑھا فقط معشوق دے مننے، سر رو جوڑے اکھ نہ موڑے بنے سو تلوارا کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر زدے تیراز نہ بننے۔ اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لا وجد اللہ توابا رحیما، کہتا میرا بندہ اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا لے،
اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ ساری کائنات نہیں کر سکتی مل کر، سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے جن انسان کافر ہو جائیں اور مل کر قیامت تک گناہ کریں، رب ذوالجلال کی قسم چاند تک نہیں جا سکتے، آسمان تک کون پہنچائے گا؟ لیکن میرا اللہ کہتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کیا لوگ کہیں گے ہم تیری بخشش کوئی نہیں، تیری دوزخ پکی ہے، تیری کوئی بخشش کوئی نہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے یہ نہ شیطانہ نہیں نہ سنی میرے کو لا جائے، صرف ایک دفعہ کہہ دینا مجھے یا اللہ معاف کر تو میں سوری معاف کروں گا۔ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی، لے لے حوصلہ مجھ سے گناہوں کا، پہنچا دے آسمان کی چھت تک، ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر، میں سارے معاف کروں اور پلٹ کے پوچھوں گا بھی نہیں کیوں کیے تھے، پوچھوں گا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے، صرف تیرا ایک منہ کا بول، ایک آدھے زبان کا بول، یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی، پھر اگر کر کے آ جا پھر معاف کروں، پھر کر کے آ جا پھر معاف کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا واہ میرے تو ایسا نہ ہوتا ہمیں کہاں جگہ ملتی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عکس بند نواز میں، وہ قیدی لگا دے ہمیں 40 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں، 60 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں، 100 باری توبہ چھوٹ گئی ہم کوئی توبہ قبول نہیں، تو ہم تو مارے گئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور توڑ کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ 70 دفعہ اسے معاف کرے گا۔ تو بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، بیٹھے ہو، آج اللہ سے سلا کرو، آج تو اپنی زندگی بدلنے کے فیصلے کرو، نیت کرتے ہو؟ ہمارے قرآن تو بڑے تھوڑے سے، میرے نبی نے سنایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان کو سلام تشکیف شراب زنا اس کا کام، ایک رات مال کتنا تھا، ایک رات میں ایک لڑکی کو 60 دینار پہ خریدا، 60 دینار کوئی 60 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی سونے کے سکے کے لحاظ سے۔ جب کمرے میں اکیلا ہوا تو دیکھا وہ رو رہی، تو کفل نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں، تو اس نے کہا کفل میں پیشہ ور نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا، میں یہاں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونے شروع ہو جاتی ہیں، انہیں اپنے بنگلے بنانے سے فرصت نہیں، انہیں سیاست سے فرصت نہیں، جائیداد بنانے سے فرصت نہیں ہے، اللہ کے نام پر دیتے ہوئے ان کی مٹھیاں جکڑی جاتی ہیں، جب وہ ایسے ہوتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، انہیں کہا میں عزت دار ہوں، یہ بھوک نہیں یہاں تک پہنچا، تو کفر رونے لگا کہ میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی گئی، 60 دینار بڑی رقم تھی، چلو میرے پیسے واپس کر دیا، تو وہ پیسے سے ہدیہ، اور میں بہت خود کا آدمی ہوں، میں تیری آنکھوں سے تو خیر توبہ کرتا ہوں، میرے لیے دعا کرتا ہوں۔ کفر کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کے بند مر گیا، بھرپور جوانی، یہ ایسا غلط آدمی تھا، کل اس کو جنازہ، اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، اس کو غسل دینے کوئی نہ آتا، اس کے دفن میں کوئی نہ آتا، وہ اتنی اس کی غلط رپورٹ تھی پورے علاقے میں، قربان جاؤں، یہ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی امتی کے ساتھ کیا، ہم تو اس کے محبوب کے اوپر،
جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفن کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفن کو معاف کر دیا۔ یہ لکھوانے کا کیا مطلب تھا کہ آجاؤ میرا یار ہے، جنازہ بھی پڑھو، کفن بھی دیو، غسل بھی دیو، قبر بھی لے جاؤ، عزیز صلح کرتے یہ میرا اللہ ہے۔ اللہ کو محبوب سمجھو، دوست سمجھو، مہربان کریم۔ اذکرک وتنسانی، کیسی بات کی کمر بند ہے، تو مجھے بھولتا ہے، میں نہیں کبھی بھولتا، میں تو یاد رکھتا ہوں کہ ایک بندہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے، اور جب کوئی توبہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے، دیکھو میری آپ سے لڑائی ہے، آپ مجھے منانے آتے ہیں، تو کیا خیال ہے میں دروازے پہ کھڑا ہو کے آپ کا استقبال کروں، یا میں اپنے نوکر سے کہوں گا علامہ کو میرے بوئے سے نہ ہو، پھر وہ پنچایتیں لے کر آئے گا، پھر کچھ سفارتیں لے کر آئے گا، پھر میں کہوں گا اچھا جی سوچا کہ کتنا لمبا جا کے صلح ہوتی ہے، بھلا جس کو منایا جائے وہ بھی کبھی استقبال کرتا ہے، اور چلو شریف چھوڑو، ماں ناراض ہو جائے تو وہ استقبال نہیں کرتی۔ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا، میری ماں کو پتا چلا تو میں اندر جا کر تباہ ہو جا، دور ہو جا میری نظروں سے، اور میں نے ماں کی کوئی گستاخی نہیں کی، اس پر اس کو منانا مجھے مشکل ہو گیا۔ تو میرا اللہ کیا کرتا ہے، جس کو واقعی غصہ ہونا چاہیے اور ہمیں ناک کی لکیریں کھنچوائے 100 دن کے کھاٹے سے زیادہ نماز پڑھنا، وہ کیا کرتا ہے، ہائے میرے وہ کہتا ہے من تقرب الیہ، جو سر پاپ گناہ کر کے مجھے راضی کرنے آتا ہے، تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، آگے بڑھ کے میں تو بڑے زمانے سے تیرا انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو آئے۔ فرشتے سے کہتے ہیں یا اللہ میں نماز پڑھنا کہاں تھا، زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں نکل جاؤں، پانی کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے میں ان کو خرچ کر دوں، اور اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کروں، کبھی تو توبہ کرے، کبھی تو کرے۔ تو میرے بھائیوں، اوپر پیچھے دائیں بائیں آپ سب سے کہتا ہوں آج اللہ سے صلح کر دو، توبہ کر دو، نیت کرتے ہو، کرتے ہو، پریشان نہ ہو، یہاں ہم توبہ کر رہے ہیں، اگر آپ نے میں نے کر لی تو ہمارے سارے اللہ معاف کر دیں، سارے، ایک مچھر کے فرض برابر گناہ ہم پہ باقی نہیں رہے گا، باہر نکلتے تو ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر کہیں گے اللہ نے کرا دیا، کہے گا چلو میں نے پھر معاف کر دی، گھر پہنچ کے پھر ٹوٹ جاتی ہے، میں پھر کہوں گا یا اللہ ٹوٹ گئے، میں پھر آ گیا ہوں، پھر چلو میں نے پھر معاف کر دیا، میں نے پھر چھوڑ دیا، کیونکہ میرے گناہوں کو اس سے اثر پڑ جاتا، میں کیوں جلدی معاف نہیں کرتا کہ میری طبیعت پہ اثر ہے، جب تک وہ اثر نہیں جاتا دل نہیں کرتا معاف کرنا، اور اللہ دینے آ جائے ہمارے گناہوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، زیادہ یوں ایک منٹ تو کچھ بڑی بات ہے، 1 منٹ کا کروڑواں حصہ جاؤ معاف کیا، تو توبہ کر دو نا سارے بھائی، میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک، اگر آپ نے سچے دل سے کی ہے تو رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے بھی ماں کے پیٹ سے نکلی، کوئی گناہ دل میں نہیں ہے، ہاں کسی کا حق مارا ہوا ہے، وہ حق معاف نہیں ہوا، گناہ معاف ہے۔ میں نے حنظلہ کی زمین دبائی، اس پر میرے اوپر ایک بہت بڑا جہنم کا نظام چل گیا، جو میں نے توبہ کی وہ آگ بجھ گئی، میرا گناہ معاف ہو گیا، لیکن زمین کا واپس کرنا میرے ذمہ ہے۔ میں نے ارے بھائی کے پیسے دبا دیے، میں نے کہا یار اگر توبہ تو جو میں نے 10 سال اس کو پیسے نہیں دیے،
اور اس کا گھروں پر ایک بہت بڑا پہاڑ تھا عذاب کا، اللہ نے ایک دم ختم کر دیا. اب پیسے واپس کرنا میرے ذمہ رہ گیا، گناہ میرے ذمہ اللہ نے ہٹا دیا. اللہ سے معاملہ صحیح کرو کیسے؟ نماز سو. اللہ سے معاملہ صحیح کرو کیسے؟ نماز سو. سارا اگر نماز نہیں پڑھتے آپ سے نماز شروع کرو. عبادت 5 نمازیں ہیں، آنے والے 2 مہینے کے بعد 1 مہینہ ہوتے ہیں. اس میں بھی سب کا کچھ اگر نہیں رکھتے ہیں تو چھوٹی بات رکھ لینا. زکات تب ہے جب پیسہ ہو، اور حج تب ہے جب پیسہ بھی ان سے کرنی ہو. تو حج اور زکات میں تو اگر گنجائش ڈال دی، روزے میں بھی گنجائش ڈال دی. آپ نے کہا ایک عمل ہے جس میں گنجائش ہوئی ہے نماز. سفر میں ہو، گھر میں ہو، صدقہ دینا پڑے گا. امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں صدقہ کیا ہے، نمازیں چھوڑی، پیغام دیا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو کربلاؤں میں بھی صدقہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں چھوٹ سکتا، اس سے کوئی کسی قسم کی بات کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ. اور دوسرا ہے آپس کا معاملہ. اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے لوگ سلح، کسی کو حرکت کے لیے ہے، ماں باپ میں موجود ہیں، ان میں سے کسی کو دکھ دیا ہے، ان میں جا کے پہنچو. بیوی کے ساتھ کی ہے، اس سے جا کے پہنچنا. اگر کسی بھی آپس میں لڑے ہوئے اور وہ کرتے ہیں تو اللہ سوچنا ہوتا ہے ان کے پیچھے سارے گناہ معاف. اللہ کو پسند ہے سب سے زیادہ شیطان کو خوشی خامد اور بیوی کی لڑائی ہو، جناب شراب یہ خوش نہیں ہوتا. سب سے زیادہ خوش ہوتا خامد اور بیوی کی لڑائی ہو، اور اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا خامد اور بیوی کی محبت. پہلے گڑبڑ ہو جائے اور پھر چلا جائے تو اللہ سے سارے گناہ کہیں تمہیں پتہ چلے ہے لوگوں نے سنا میرے نبی نے فرمایا تو میں ایک عمل بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، اور صدقے سے بھی افضل ہے. وہ کیا ہے؟ ہمیں لڑے ہوئے کی صورت ہمارا معاشرہ سے پورا صورت ہے اور چھوٹا سا معاشرہ ہے کیا حسن سلوک سے اور آج سے بھی محبت ہو. وہ محبت کے ساتھ کو ٹائم دو، سارا دن کام وقت کو بھی کام، دعا کو بھی کام، دن میں بھی کام. ایسا کرنا محبت کو ایسے ہی کرنا. اگر تمہارے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، پیسے کو کیا کرو؟ جس کھیل سے کام ہو جیسا نہ ہو، اس کھیل کے خوش ہے کو جلا دو. تمہیں اپنے پیسے سے کوئی نہ نہیں کیا کرو. کلاسوں میں ہمارے سمندر کے وہ پیسہ اللہ سے مانگو تو تمہاری کام ہے. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. یہاں پہ قانون کے خلاف نہ چلو، یہاں پہ قانون کی پاس نہیں ہو، یہاں پہ لوگوں کو دھوکہ دو، یہاں پہ لڑکیوں سے پیپر بنانے کی نشانی نہ کرو. یہ ظلم عزیز نہ کرو، یہ دھوکہ نہ دو. میرے نبی نے فرمایا قانون کی ہر نہ کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں کر سکتا. مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ماں جھوٹ سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، ممکن ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کے واسطے دھوکے سے بچو، جھوٹ سے بچو. کل کوئی السلام نے نام دے دیا، ہمارے نبی کو یاد مانتے ہیں جو نبی کے ساتھ کیا کیا. کدھر جاؤ؟ دلی میں یہ کرتا تھا پارٹی سے پہلے، تقسیم سے پہلے ایک شاگرد شام کو 2 روپے لے گیا، دوسرے کو ڈانٹا کہ آج
جو تو اپنا ملک سمجھو، جو تو دھوکہ کرو، پیپر نہیں ہے واپس چلے جاؤ، کسی کے بچے کو دھوکہ نہ دو. ابھی اس اللہ نے اپنے مطلب میں آسمان کا رکھا ہوا ہے. سلمان دھوکہ نہیں دیتا، سلمان جھوٹ نہیں بولتا، سلمان عورت کی خیر نہیں چاہتا ہے. عبد الملک ابن مروان جا کر ظالم کا حادثہ گزرا ہے تو ایک اپنے دشمن کو پکڑ کے قتل کروانے کا حکم دے دیتا ہے. اس کو اس کی گردن بڑھا دیا ہے اور وہ قتل کو حکم سمجھ چکا ہے. اتنے میں عبد الملک کا بیٹا ہوتا ہے، ان کا چپ رہا تو یہ اس کی قتل کا حکم ہو چکا ہے. اس سونے کو رونے دو، اس سے گرفتار کو لے کے اس کی رگیں مضبوط ہوں گی، اس سے پھیپھڑے مضبوط ہوں گے. دیکھنے لگا کہ میں تجھے قتل کا حکم دے چکا ہوں، تو میرے بچے کی گرفتاری چاہ رہا ہے. اس نے کہا میرا دین مجھے یہی سکھاتا ہے کہ ہم سب کے خیر، ہم اپنے دشمن کے لیے معاف کر دیں. میرے جیسے پردیس بتا نہیں جاؤ، میں تمہیں بھائی سزا. یہ مسلمان کے اخلاق ہوتے ہیں، یہ مسلمان ہوتا ہے. جب تم نماز نہیں پڑھتے تو نماز اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جب تم کسی کو دھوکہ دیتے ہو تو دین بدلنا مسئلہ ہے. میرے نبی پہ ہاتھ آتا ہے، میرے نبی کی شان پہ ہاتھ آتا ہے. وہ آپ کو کیا کرو، آپ ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے مسئلے جو حال میں بیان کیوں کرتا ہے. اللہ سے نام بدل کرنے کے لیے مسئلے مسجد بن جائیں گی، پھر قواریت سے نکل جاؤ مسجد میں بن جائیں گی. پاکستان کے جراثیم یہاں پھیلنے دو، جاؤ دیکھو قواریت نے کیا آگ لگائی ہے، جہاں صوبوں میں آگ پھیلائی ہے اور مسلمان کو سلام کرنے پر راضی ہے، نہ اسے مسلمان سمجھنے پر راضی ہے. جو پھر قواریت میں سزا لگائے گا وہ میرے دین کا سزا کرنے والا ہے، وہ میرے نبی کو چھری دینے والا ہے. حکومت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو. جو تمہارا عقیدہ ہے اس سے جمع، کسی کو اسلام سے نکالو، اگر سے جنت میں جانا ہو تو جا نہیں سکتا. یہ ظلم سے کم نہ کرو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو، امتی بن کے رہو. مقصدوں میں کرو تو تمہاری مسئلے نہ جائیں گی. لیکن تم کو جواب نہیں کرنا ہے، سارے مسئلے بنا مسئلے جو اللہ تعالیٰ نے تم نے کیا جو مسئلے بنائے ہیں، کیوں نہیں امتی بن کے رہتے، کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے، کیوں نہیں سب کو سینے سے لگانا سیکھتے. پھر نبی نے اپنے سینے سے جدا نہیں کیا. تو مسلمان کو کہتے ہیں میں بھی کافر ہے، میں کافر ہے، میں دوسری ہے، میں دوسری. کہاں سے یہ کپڑے لے کر کس کے دل میں اندر کر دیکھا ہے. اسامہ بن زید نے کہا تو صحابہ نے آ کر شکایت کی، کس نے کلمہ بول کے تلوار چلائی. ہم نے کہا اسامہ تم نے کلمہ بول کے تلوار چلائی، کلمہ سے بہت ڈر سے کرنا پڑا. ہم نے کہا اللہ کیا دن ہوگا جب یہ کرنے والا تو سامنے کہتے ہیں میں جس قدر کے بعد مسلمان ہوا ہوگا تاکہ میرا کلمہ ہو جاتا. آپ نے ہمارے دل میں تقسیم کیا جو کوئی ایسا اتنا نہیں کر سکتا ہے، کہنے کا یہ تقسیم غلط ہے. نبی سے کہہ رہا ہے یہ تقسیم غلط ہے اور میرے نبی کو پتہ یہ مناسب ہے. تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے اس کی گردن اڑا دوں؟ کیا نہیں، اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے، میں کیسے کہوں گردن اڑا دے. خالد بن ولید نے کہا یہ مناسب ہے، ایسی نماز کا چھوٹا پیدا. میرے نبی نے فرمایا دل چیز کے تم نے دیکھا ہمیں کیا دل سے نہیں رہے مناسب ہے. ارے وقت کے مناسب کے بارے میں اپنے صحابہ سچے کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا تم نے دل چیز کے دیکھا؟ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں.
میں سے دیکھے یہاں تو ہوگا یہاں تو مسلمان ڈال کے رکھو، یہاں تو امت کی ڈال کے رکھو. یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم سیاہ میں بڑی ذات ہے جنہوں نے صحبت روبت بنانے کے لیے سب کچھ لگا بتا کر جھوٹ دیا. اسلے بناؤ، سکول بناؤ، مدرسے بناؤ، اللہ سے مانگو، یہاں کے قانون کی پاسداری کرو، اللہ کی جنت میں تمہارے ساتھ ہو. اور یہ تبلیغ کا کام صدیوں کے بعد ہمیں ملا ہے، جو ایمان سیکھنے کی محنت ہے، اخلاق سیکھنے کی محنت ہے، جو پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی خاموش صدا ہے اور وفاداریت سے پاکیزہ محنت ہے. میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، عزیزوں سے گزارش کرتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو، تبلیغ میں وقت دو، تبلیغ میں وقت دو. آپ کی دنیا بھی سمجھے گی، آپ کی آخرت بھی سمجھے گی. لوگوں کو گلے لگانا سیکھو، گردے کو سنبھالنا اسلام ہے، گردے کو سنبھالنا اسلام ہے. میں میرا ملک سے ملا، ہماری مطلب کون سے لفظ ہوں جس برائی میں بچے پہنچ گئی، اس طرح برائی کریں گے تو میرے اوپر چڑھ گئے کہ تو مجھ سے ملنے گیا ہے، کیوں ملا ہے، اس حالت سے کی برائیوں کے لیے میرے اوپر پڑھنے لگے تو ہم کیا ہے. میں جا رہا ہوں تو میرا نام کا بیٹی آپ کو شاید اللہ آپ کو اچھی بیوی بنائے، اچھی ماں بنائے، آپ کا گھر آباد. یہ میں دنیا سے واپس آیا تھا، دبئی میں پڑھا جا کے اس زمین میں میری شادی کی، فحاشی کی انتہاؤں بچے دیتی اور چھوئی گناہ کی نشانی. یہ بات میں چلا گیا جبوتی کے واپس آیا دبئی، تو اپنے پانی سمیت میرے پاس آ گیا. میں تھا سب چھوٹا میری زندگی کا، آپ نے میری زندگی بدل دی. میں نے دو منٹ پہلے واپس آ گیا، نہیں بدل گئی. میں نے ماں سے کہا تھا شادی کر رہی ہوں، میں نہیں چھوڑ گئی، لیکن آپ ایک ملاقات کے بعد میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. جو دوپٹہ میرے سر پر ہے یہ موسم کبھی نہیں پڑے گا. میں نے کہا کیا آپ نے مجھے بیٹی کہا، مجھے بھی جو بیٹی کہتا ہے، آپ نے مجھے بیٹی کیا ایسے تو ماں باپ بیٹی کا نہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں میں نے بیٹی کہا، بس میں آپ کو بیٹی کر کے دکھاؤں. لوگوں کو گلے لگانا سیکھو، لوگوں کو پیار دینا سیکھو. یہ تم بہت سے ہاتھ کو سب سے نفرت کر رہے ہو. کیا میرا دین نفرت سکھاتا ہے؟ کیا سچا دین نفرت سکھاتا ہے؟ سچا دین سب کو سینے سے لگانا سکھاتا ہے. امت بن کے رہو گے تو انشاءاللہ راستے بھی بنیں گے، اصول بھی بنیں گے، مدرسے بھی بنیں گے، سب کچھ بنے گا. تو نیت کرو اور تبلیغ میں ٹائم کرو. نیت کرو جب تک جو پرسن چاہتے ہیں کہ اللہ ضرور لگا. لیکن ایک چھوٹا سا مطالعہ ہے، ہر کوئی غلط نہیں اس نے سنا دیا ہے جب اللہ مقدس چاہنے لگا ہے، اللہ مقدس چاہنے لگا ہے. ایک بات میں نے سب سے مانگی ہے کہ 3 دن عربی میں آپ کا اللہ کا فضل ہے. تبلیغ کے کام کا پوری دنیا میں پھیلا ہے. اگر آپ بنانے کا 3 دن کے لیے جانا چاہیں تو آپ کے پاس موقع ہے، آپ جا سکتے ہیں. مہینے میں 1 ٹیچر کام آئے اور آپ 3 دن کی جماعت میں چلے جائیں. بے شک آپ کا سب کو وفا دے کے واپس آ جائے، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے. یہ ایمان کے لیے کرنا، یہ آج سے نہیں کی طرح زمانے کا واقعہ کے بعد واقعہ. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اصحاب کہف جماعت بن کے نکلے، ایمان بنانے. بعد میں جا کے سو گئے، 300 سال سو گئے، تو پھر اللہ کو ایمان نصیب فرما. یہ جماعت بن کے نکلنا ہے تو
گورنمنٹ ہوتا ہے ایک گورنمنٹ میں ساری ہڈیاں ڈال کے تو شیشہ لگا کے شیشے میں نظر آتے ہیں تو 7 کمرے وہاں بنی ہوئی ہیں واللہ والا 7 سے زیادہ کا ٹکر نہیں پڑا کہ پتا جاتا ہے تو عام کے کمرے موجود ہیں باہر موجود ہے جس کا قرآن جنت کا قدم عالم مسجد جامع مسجد بنائی گئی سب کو ایمان دے دیا یہ نکلنا اس زمانے سے چلا ہوا ہے آپ اتنی نیت کر دو 3 دن ضرور کرو ٹھیک ہے نا نیت کر اچھی نیت کر آپ سے جو بھی لڑا ہوا ہے اس سے ہی سدھر جو سدھر کرنے میں پہلے کرے وہ اللہ کو معبود بن جائے اپنے نام کو تھوڑے نیچے جو اللہ کو پوچھ جائے اللہ کے لیے چھوٹا اللہ کو اٹھا اللہ کو سنن ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں ماں باپ کو اپنی جگہ پر رکھو دین کو اپنی جگہ پر رکھو ماں باپ کی وجہ سے دین کی زیادتی نہ ہو دین کی وجہ سے ماں باپ کی زیادتی نہ ہو سب کے حقوق برابر ادا کرو اور ماں باپ کے پریشر میں دین کی زیادتی کرتے ہیں یہ بھی میرے اللہ کا حکم نہیں بعد دین کے عشق میں ماں باپ کی زیادتی کرتے ہیں یہ بھی میرے اللہ کا حکم نہیں ہے تو محبت سے اپنی کتاب کو نمبر کو خوبصورت کرو اپنے گھروں میں آئے تمہارے بچے ساتھ ہیں اس ماحول میں ہیں ان کو مائنڈ کرو اگر یہ مدد سے تو آن لائن آپ پوری دنیا سے آپ دین سیکھ سکتے ہو بچوں کو دین سکھا سکتے ہو کتنا آسان کرتے ہیں درسے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو پیار کرنا اتنا ان کو پتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں یہ منظر بنتا جائے کبھی کبھی ضرورت ہوگی تو سارے میں یہ
تو یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. حشر کے میدان میں ہر انسان نفسی نفسی کو کرے گا. مائیں کہیں گے نفسی نفسی, باپ کہیں گے نفسی نفسی, اولاد کہیں گے نفسی نفسی, ہر بچہ کہے گا نفسی نفسی. اللہ کے میرے مولا تیرے نبی بھی کہیں گے نفسی نفسی, تیرا ابراہیم خلیل بھی کہے گا نفسی نفسی, تیرا محبوب عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی, تیرے موسیٰ کلیم بھی کہیں گے نفسی نفسی, سچ سے کہیں گے نفسی نفسی جنہوں نے دوزخ میں جانا نہیں, نبی کہیں گے نفسی نفسی جنہوں نے جہنم میں جانا نہیں, رسول کہیں گے نفسی نفسی جنہوں نے جہنم میں جانا نہیں. ایک تیرا نبی ہوگا جس کی پکار وہاں دکھ بڑی فریاد سارے مچھلی کی آواز چھائے گی, وہ کہے گا امتی کہے گا. بس اس کے انسان کے پاس کہ وہ ان سے ہمیں نہیں بھول گے, جس سے میں بھول گئے بات ہو جائیں گے, جس سے ہم میرا محبت ہو گئے. تیرا بھی ہم تیرے سب کے ہمیں ہمارے بھائی لگائے, ہم نے تو مانگا تھا, ہمیں آخری کبھی بھی میں پیدا کروا, ہم نے تو آپ کو یہ پتا چلا کہ ہم تیرا رسم پڑھنے والے ہیں. تیرے پیارے کتنی مرضی ہے کہ اللہ تمہیں ہماری دعائیں نکالے, ہمارے بھان لگا دی, تو نے ہمیں بہت بتا دی. میرے بولنا جب تم نے فرمایا تھا اللہ سو بھائی میرے حبیب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں, تو تیرے نبی نے سیکھی ولم تفضل حمد پھر میں نے اس وقت راضی ہوں کہ اگر تو میری ساری امت کو معاف کر دو. بھائی ایک بات میں بولا ہماری کیا نمازیں کیا تبلیغیں بخش بھی دے گا. چھوٹے بچے کی کاغذ پر بڑی سیدھی لکیریں ہیں, ان پر ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتا. تیری رحمت کی آس ہے, تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے, پر یہ تو آس ہے باقی والی ہے بالکل. تو جہنم میں ڈال کے تو تیرا انصاف ہے, تو جنت دے دے تو تیری معافی ہے, تیرا رحم ہے. کبھی مولا ہم تیرے انصاف کے طلبگار نہیں ہیں, ہم تیرے انصاف کے طلبگار نہیں, ہم تیرے قدر کے طلبگار, تیری رحمت رحمت کے طلبگار ہیں. اس بات کے فرشتوں آئے تو کہ آمین کہہ دو بھائی لوگ, ایسا ہمیں پتہ ہے سوال میں موجود ہو اور آسمان تک تمہاری سمجھ لگی ہوئی ہے, تم اللہ کی بات سمجھنے کے لیے جب پہنچو آسمان تک وہ ہے تو تم بھی آمین کہہ رہے ہو. کیا رسولوں کی بات صاحب بہاؤ, ہمارے لیے اللہ کی رضا کے فیصلے کروا دو, جنت کے فیصلے کروا دو, جہنم کے سیاح سے بچنے کے فیصلے کروا دو. جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو, تو بتانا تیرے محبوب کی امت کو ہوتا چھوڑ کے آ رہے ہیں. وہ پوچھے گا کیوں ہو رہے تھے, بتا دینا تیری ناراضی کے ڈر سے ہو رہے تھے, تیری آگ کے ڈر سے ہو رہے تھے. تو پوچھے گا وہ کیا مانگ رہے تھے, بتانا تیری رضا مانگ رہے تھے, تیری جنت مانگ رہے تھے, تیرے حبیب کا ساتھ مانگ رہے تھے. میرے یار یہ بڑے بھاڑ ہیں تیرے ساتھ, مدد اللہ کا تجھے سن رہا ہے, ہماری بڑی عالم رات سے سن رہا ہے, تو دل کی بھٹکوں میں اس نے بڑی بات سے سنتا ہے, تو زور سے بول رہے ہیں لیکن فرشتوں کو اپنے ساتھی بنا رہے ہیں. یہ بھی جا کے تیرے کاروبار میں ہماری سفر کریں. آج تیرے نبی کی امت پہ اوکھی بات نہیں ہے, صدیوں لمبی بات ہو گئی ہے, کٹنے کا نام نہیں دے رہی ہے. صبح دکھا دے, صبح دکھا دے, پوری دھرتی پہ امن محبت پیار ایمان کی فضا بنا دے. سارے دن کو قبول فرما دے, ان کی تو پہلے دل کو قبول فرما دے, ہمارا یہ حقیقی سا سفر قبول فرما دے. ان کی دنیا اور آخرت کی دنیا اور آخرت کی ہر ضرورت کو پوری فرما مجھے پسند ہے, اور ہر دشمن سے بچا, ہر دشمن سے بچا, ان کو کی نسلوں کو آباد شاداب میں حق فرما. یہ یاد کرو میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, ان کے بچوں کے ایمان کی, اسلام کی, اخلاق کی حفاظت فرما, کہ روح جو پیدا فرما, یہاں کے پورے ماحول پورے اثرات سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ایسا
تیرے پاس پہنچ گئے ایمان کا کی بخشش فرما دے جب ہم آنے لگے تو ایمان پہ بات نہ دے بولے ہماری زندگی کا سب سے بولا جب تیری تو اپنے درشوں کے پردے ہٹا دے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدے کی اجازت دے دے ہمیں دیکھ کے مسکرائے ہمیں دیکھ کے مسکرائے